یوسف علیہ السلام کی جدائی پر لگا تھا، آج دوسرا زخم بھی جا لگا کہ بنیامین بھی گم ہو گیا ہے۔ اور بیٹوں کی پہلی بات جو انہوں نے جھوٹ کھڑی تھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھی دوبارہ ان سے یہی فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم نے پہلے ایک جھوٹ گھڑا تھا یوسف کے بارے میں اور آج دوسرا جھوٹ بنیامین کے بارے میں گھڑ کر لے کر آئے ہو، لیکن بات وہی ہے کہ فصبر جمیل، وہاں بھی میں نے صبر کیا تھا، اب بھی میں صبر ہی کروں گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ میرا رب میرے یوسف کو بھی واپس لائے گا اور بنیامین کو بھی واپس لائے گا، ملائے گا ایک ساتھ۔ یہ بات ان سے کہی اور پھر کیا ہوا وہ آگے سنیے ذرا قرآن کی زبانی۔ فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر ان سے رخ موڑ لیا۔ جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے نا، لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، رخ ان سے موڑ لیا اور کہنے لگے یا اسفیٰ علی یوسف، ہائے افسوس میرے یوسف پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، لوگوں پتہ ہے کتنا دکھ تھا میرے یعقوب کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں غم کی وجہ سے، اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں روتے رہتے اور روتے روتے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں پر سفیدی آ گئی تھی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، ظاہراً نابینا ہو گئے اور دل کی حالت میں اللہ تمہیں بتاؤں اندر غم سے نڈھال تھے، دل ان کا ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ کرے کسی کی اولاد نہ بچھڑے، جب کسی کی اولاد بچھڑ جائے نا پھر اس سے پوچھو۔ اللہ فرماتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا یا اسفیٰ علی یوسف، ہائے یوسف پر بڑا افسوس ہے، گھر والوں نے کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، بس کر دو بابا جی، ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہو، اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، ہمیں تو لگتا ہے یوں یوسف یوسف کرتے کرتے آپ اپنی جان گنوا دیں گے یا سخت پریشانی کے اندر ہی زندگی گزاریں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اب اللہ کے نبی کا جواب سننا اور ایمان تازہ کرنا۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او سنو، روتا بھی ہوں، دکھی بھی ہوں، غم زدہ بھی ہوں، لیکن سنو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھڑے تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ رو تو رہا ہوں لیکن کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، آنسو تو بہا رہا ہوں لیکن کسی دنیا والے کے سامنے نہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے دلوں کے دکھڑے دلوں کے غم اس کو سنا رہا ہوں جو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا
तुम्हारा कौन। मेरा दुनिया वालों के सामने रोना धोना नहीं, मेरा रोना धोना तो अपने रब के सामने है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अपने गम, अपने दुखड़े, अपने दिल के दर्द उसके सामने बयान कर रहा हूँ जिसकी याद के अंदर मैंने जिंदगी वक़फ़ कर दी है। याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूँ, खाने दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूँ, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से मैं अपनी गिरा दूँ, तुझसे फ़कत फरियाद रहे। अब तू रहे बस तादम आखिर, विरदे ज़बां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। अल्लाह में भी जज्बा नसीब फरमाए, हर दुख दर्द रब के सामने बयान करें। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत हो तुझसे मोहब्बत, दुनिया से मैं बेजार रहूं, हर दम ज़िक्र फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे मुझको न किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तू रहे बस तादम आखिर, विरदे ज़बां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। तुम क्यों गिला कर रहे हो? मैं अपने गम तुम्हारे सामने तो बयान नहीं कर रहा, मैं तो अपने दिल के दर्द उसके सामने बयान कर रहा हूँ जो दिलों के दर्दों की दवा देने वाला है। अल्लाह। रवायात में आता है एक बूढ़ा आदमी एक दिन लाठी की टेक पे चलता चलता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। घर के कोने के अंदर हजरत आराम फरमा रहे हैं, नज़र चली गई, आंखों से बीनाई चली गई। उसने आकर पूछा याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? बताया गया जी कोने में चारपाई पर लेटे हुई हैं। आपके पास गया, दुआ सलाम के बाद कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे पता चला है आपके बेटे गुम हो गए हैं और उनकी गम में आप रोते रहते हैं, बड़े दुखी हैं। जिस तरह आप दुखियारे हैं, परेशान हैं, मैं भी गमज़दा हूँ, मैं भी दुखियारा और परेशान हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप अपना गम मुझे सुनाएं, मैं अपना गम आपको सुनाता हूँ, एक दूसरे के साथ गम बांटेंगे, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पहले आप सुनाएं आपका क्या किस्सा और क्या गम है। हजरत याकूब ने फरमाया, बाबा मेहमान चुप करके वापस चला जा, गम तो बड़े हैं, दुख तो बड़े हैं, सदमे तो बड़े हैं, लेकिन इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैंने आज तक रब के दिए हुए गम गैर के सामने कभी बयान नहीं किए। शायद अल्लाह नाराज हो जाए, शायद अल्लाह खफा हो जाए, गम मैंने दिया था, तूने मेरे शिकवे करना शुरू कर दिए, लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया। गम बयान करूँगा उसी के सामने बयान करूँगा जिसकी तरफ से गम भी आए हैं, जो खैर भी देने वाला है, जो शर भी का भी मालिक है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, तो मैं अपनी हर फरियाद भी अपने अल्लाह ही के सामने बयान करूँगा। लुत्फ़े सजन दम बदम कारे सजन गागा, ई सजन भी वाह वाह, ऊ सजन भी वाह वाह, उसकी तरफ से रहमतें तो हर रोज़ मिलती हैं, दुख कभी कभी देता है, मुसीबतें कभी कभी भेजता है। ई सजन भी वाह वाह, ऊ सजन भी वाह वाह, उसकी तरफ से रहमतें मिले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसकी तरफ से दुख आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह।
سبحان اللہ. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا. اور دوسری بات وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، وہ یقین میرا ہے جو تمہارا نہیں ہے. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین جتنا میرے دل میں آ چکا ہے اتنا تمہارے دل میں کوئی نہیں ہے. اس لیے تم کہتے ہو یوسف کوئی نہیں، سالوں سال کے بعد کہاں آیا یوسف. لیکن جس کے دل کا یقین اللہ کی ذات پر کامل موجود ہو وہ یقین کے ساتھ کہتا ہے میرا یوسف بھی میرا رب ملائے گا، میرا بنیامین بھی میرا رب ملائے گا. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹو جاؤ جاؤ مصر کے اندر دوبارہ جاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو، جا کے بادشاہ کی منت کرو، اس کی رہائی کی کوئی بات چلاؤ، اور جاتے ہوئے دیکھتے جانا شاید کہیں گلی میں میرا یوسف مل گیا تو اس کو بھی ساتھ لے آنا. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. اگلی بات سننا کیا کہی یعقوب علیہ السلام نے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. مایوس نہیں ہونا مایوسی کفر ہے. اللہ کی رحمت پر امید لگا کر کامل یقین رکھ کر اللہ کی رحمت پر چلے جاؤ. جا کر یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو. اب جناب بیٹے یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ مصر کا سفر کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، تیسری بار مصر پہنچے، پھر یوسف علیہ السلام کے دربار میں گئے. توجہ کرنا، اب پچھلی دفعہ جو آئے تھے پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام نے پیسے واپس کر دیے تھے، دوسری دفعہ تو واپس کوئی نہیں کیے تھے. اب خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، اب کوئی اتنے پیسے بھی کوئی نہیں ہے کہ غلہ مل جائے. پریشانی یہ بن گئی والد یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں، وہ یوسف اور بنیامین کو واپس مانگ رہے ہیں. حالت یہ ہے گھر کے اندر اناج اور غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، آٹا بھی کوئی نہیں ہے، پیسے بھی کوئی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیں اور غلہ خریدیں. آ کر کیا کہنے لگے، قرآن کے الفاظ ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. آ کر کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، جس کو کل کنویں میں پھینکا تھا اسی کو بادشاہ سلامت کہہ رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے لوگوں عزتوں کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، عرش برین پر ہوتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے ساری کائنات والے مل جائیں، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر اللہ تعالیٰ دکھ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے بھی دکھ نہیں دے سکتی. اللہ کریم فرماتے اب آئے یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں میں پھینکنے والے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آ کر کیا کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. بادشاہ سلامت حالات بڑے خراب ہیں، گھر والے بیمار بھی ہیں، غلہ بھی ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ کچھ گھٹیا سا سامان لے کر آئے ہیں، کچھ کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، کوئی اون وغیرہ لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں ہے. مہربانی کرو بادشاہ سلامت، یہی قبول کر لو، اس کے بدلے میں غلہ دے دو. اس کے بدلے میں غلہ بنتا نہیں ہے تو وتصدق علینا، مہربانی کر کے کوئی صدقہ خیرات دے دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، بڑے بھوکے اور پریشان ہیں، صدقہ دے دو، نبی کی اولاد میں سے ہیں، تیرے لیے دعا کریں گے. جب انہوں نے یوسف سے صدقہ مانگا، یوسف سے خیرات مانگی، اللہ نے فرمایا اب بتا دے میرے یوسف کہ تو کون ہے اور یہ کون ہے. یہی ان
کو سمجھانا تھا عزت کے فیصلے تم نہیں کر سکتے، عزت کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ تم نے کنویں کے اندر ڈالا، یوسف کی عزت کو تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے یوسف کو تخت پر بٹھایا اور تمہیں بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر دیا، کہنے لگے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ دے دے بادشاہ تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ جب صدقے کی بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پانی پانی ہو گیا، اللہ نے ادھر سے اجازت دے دی۔ حضرت یوسف کہنے لگے او صدقہ مانگنے والوں، خیرات مانگنے والوں، اچھا ایک سوال کا جواب تو دے دو نا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کوئی یاد ہے کل تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل اور نادان تھے؟ جہالت کے دور کی کوئی بات، وہ بچپن کا کوئی واقعہ تمہیں یاد ہے؟ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ جب یہ بات سنی ہکا بکا ہو گئے، حرام پریشان ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ ہے، یوسف کو بھی جانتا ہے، ہمارے کردار سے بھی باخبر ہے، پتہ نہیں اس کو کیا پتا، فوراً بٹ بٹ کر غور سے دیکھنے لگے یوسف کے چہرے کو، دیکھتے دیکھتے کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اللہ، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بادشاہ سلامت کیا تو یوسف تو نہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تم نے تو باپ کے گھر سے نکال کر بے دردی کے ساتھ کنویں میں پھینک دیا تھا، میرے رب نے مجھے مصر کے تخت پر بٹھا دیا ہے، اور یہ ضابطہ اور قانون ہے، انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے، رب اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ کہنے لگے جناب مجھے پتا ہے، میرے اللہ پر یقین ہے، اگر بندہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، تقوی اختیار کرتا رہے، رب العالمین اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ سبحان، پھر کہو سبحان اللہ۔ بادشاہ تو بھیک منگاویں تے تخت بٹھاویں کائی، پنجابی کا شاعر کہتا ہے بادشاہ تو بھیک منگاویں تے تخت بٹھاویں کائی، ہر دم بے پرواہی اس دی، کوئی پرواہ نہیں اس نو کسی دی، دائم بے پرواہی، ہمیشہ بے نیاز رہنے والا اللہ الصمد میرا اللہ تعالیٰ ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جو گھر کے مالک تھے ان کو بھکاری بنا دیا ہے، جس کو کنویں میں ڈالا تھا اس کو تخت پر بٹھا دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اب وہ کانپنے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے، ڈر گئے کہ ابھی یوسف سزا دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ڈرتے ڈرتے کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے یوسف تجھے بڑی عزتیں دی ہیں، تجھے بڑا چن لیا ہے، وإن كنا لخاطئین، یقیناً ہم ہی خطاوار تھے، ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے بڑی زیادتی تیرے ساتھ کی ہے، اللہ نے تجھے بڑی عزت دے دی ہے۔ جب انہوں نے یہ معذرت کی، یوسف علیہ السلام کا جواب سننا، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تاللہ، وہ تو قسمیں کھا کے کہنے لگے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال لا تثریب علیکم اليوم،
यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई बदला तुमसे लेने का इरादा नहीं रखता। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई बाज़ पुरस तुम पर आज नहीं होगी, कोई पूछ गौछ आज तुम पर नहीं होगी। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, मैं यूसुफ ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये है अंबिया की सीरत। लोगों को माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। छोटी छोटी बातों पे ज़िंदगी गुजर गई, नाराज़गियाँ पाल 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 के उसमें ने फलां मौके पे जनाब मैंने दावत दी थी, शादी पर वो नहीं आया, मैं अब उससे क्यों बात करूं, ज़िंदगी इसी बात में गुजर गई। देखो क्या कुछ नहीं किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन हज़रत ने दूसरी बात ही नहीं की। फरमान लगे ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, नमाज के अंदर मैं और आप पढ़ते हैं ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों की राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। उनका रास्ता क्या है, जान का दुश्मन भी आ जाए ताना दिए बगैर उसको माफ़ कर देना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम माफ़ कर रहे हैं, और यही सीरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। फतह मक्का का दिन है, जान के दुश्मन सारे पकड़े हुए खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, पता है मैं तुम्हारे बारे में क्या फैसला करने वाला हो। सबके सर झुके हुए हैं, कलेजे मुंह को आ रहे हैं, दिल धक धक कर रहे हैं, डर रहे हैं, अभी हुक्म देंगे हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मुझे एक एक तुम्हारा जुल्म याद है, मुझे वो दिन नहीं भूले जब मेरे गले के अंदर कपड़ा डाल कर तुमने बींचा था, मुझे वो दिन भी नहीं भूले, मैं सजदे में पड़ा था, ऊंट की ओजरी तुमने डाल दी थी, बिलाल का गलियों में घसीटना वो मुझे नहीं भूला, मुझे अम्मार और यासिर के कोड़े और दुर्रे नहीं भूले, ज़नीरा की आंखें मुझे नहीं भूली जिनके अंदर लोहे की सलाखें गर्म करके तुमने डाल दी थी। एक एक जुल्म मुझे तुम्हारा याद है, लेकिन सुनो, मैं भी आज अपने भाई यूसुफ की सुन्नत को जिंदा करता हूँ। जब यूसुफ के सामने यूसुफ के भाई बिल्कुल परेशान खड़े थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने भी फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, जाओ मैं तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेता, मैं मोहम्मद भी तुम सबको माफ करता हूँ। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, मोहब्बत की यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, वो बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जाओ और जवाहिर लुटाए, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। अब जनाब पहले तो भाई डरे, अब जनाब हौसला हुआ कि नहीं खैर है, सज़ा कोई नहीं मिलने वाली। हज़रत तो घर के हालात सारे बिन्यामीन से पूछ चुके थे कि घर में क्या हालात हैं, बिन्यामीन को रोका ही इसलिए था। अब फरमान लगे, इज़हाबू बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। मैंने आपको कहा था शुरू में कि कुर्ता यूसुफ का जिक्र आएगा 3 दफ़ा। कितनी दफ़ा जी? एक उस वक़्त जिक्र हुआ कि जब कुएं में डालकर कुर्ता खून आलूद भाई लेकर गए थे याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और कहा था ये देखो जी भेड़िया खा गया कुर्ता, देखो, एक वहाँ। और नंबर 2, जब बंद कमरे में औरत ने बुराई की दावत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और कुर्ता पीछे से फट गया। उस वक़्त गवाही देने वाले ने कहा था कुर्ता देखो आगे से फटा हुआ है या पीछे से फटा हुआ। और तीसरी दफ़ा यहाँ जिक्र आया जी, आखिरी मर्तबा जब कुर्ता खुशखबरी बन के जा रहा है। सुबहान अल्लाह। इज़हाबू बिक़मीसी हाज़ा, जाओ ये मेरी कमीज ले जाओ, जाओ ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, जाकर मेरे वालिद की आंखों पे डाल देना, अल्लाह उनकी बिनाई वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बच्चे आराम से बैठ जाओ भाई, अंसार और क्या नाम है साद, मस्ती ना करो बच्चे, आराम से बैठ जाओ। इस साइड पे दादाजी हरकत कर रहे हैं, उधर पे पोते हरकत कर रहे हैं।
ادھر حسان صاحب ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر پہ پوتے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، دونوں سائڈیں کور کیے ماشاء اللہ، دادے پوترے نے مل کے، یہ گھروں مشورہ کر کے تو نہیں آئے سبحان اللہ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اللہ ان کی بینائی واپس کر دے گا۔ اور اگلی بات وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے خاندان کو کنان سے مصر لے آؤ، وہاں بھوک اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہو، یہاں سب مصر میں آ جاؤ، اللہ نے بڑی فراوانی دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ سوال کا جواب بھی آ گیا جو مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان سے مصر کیسے آیا، اس کا جواب بھی آ گیا۔ ایسے آیا کہ یوسف علیہ السلام نے دعوت بھیجی تھی، اب جناب کرتا لے کر آئے، خوش بھی ہو رہے ہیں، شرمندہ بھی ہو رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی چلو جناب والد صاحب خوش ہو جائیں گے، یوسف بھی مل جائے گا، بنیامین بھی مل جائے گا، وہ جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ شرمندگی اس لیے کہ اب بہت ساری باتیں پکڑی گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں۔ خیر قافلہ وہاں سے نکل پڑا ہے اور کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام موجود ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں ہیں، بڑا خاندان تھا، بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں، گھر میں کام کاج میں لگے ہوئی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سب کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ، بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی چارپائی کے ارد گرد سب جمع ہو جاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں، سب کو بلاؤ، سب کو، کوئی رہ نہ جائے، بڑی اہم بات کرنی ہے۔ اچھا جی کیا بات ہے؟ سارے بیٹھے تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ کم و بیش یوسف کی جدائی کو 40 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، بچپن میں یوسف گم ہوئے تھے، اتنا لمبا عرصہ گم ہو گیا، یعقوب علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے، نابینا بھی ہو گئے، پوتے پوتیوں والے ہو گئے، نواسے نواسیوں والے ہو گئے۔ کہنے لگے ادھر آؤ بات سنو، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بابے کا دماغ ٹل گیا ہے تو سچی بات بتاؤں مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، جب یہ بات ہوئی سارے اٹھ پڑے اور کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم کہیں پرانا خیال آپ کے دماغ میں آ گیا، سالہ سال بیت گئے، کہاں آیا یوسف، کہاں آیا یوسف کی خوشبو، کسی نے بات نہ کی، لیکن پتہ تب چلا جب قافلے والے گھر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرتا یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالا فرتد بصیرا، نابینا یعقوب بینا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب گلستان میں نقل کی ہے، اور اس بات پہ غور کریں گے عقیدہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ بس انشاءاللہ بات ختم ہونے والی ہے، تھکے ہوئے ہیں تبھی تھوڑی دیر برداشت کریں۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خرد مند، سے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، بگفت احوال ما برک جہان است، دم پیدا و دیگر دم نحاس، گہے بر تارم بالا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کہو سبحان اللہ۔ سمجھتا تو انہوں ککھ نہیں آئی لیکن کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے فارسی؟ سنیں آ گئی ہے ماشاءاللہ، چلو ایک بندے نے آ گئی، بڑی گل ہے۔ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے روشن گوہر پیر خرد مند، اے بزرگوار، اے روشن چہرے والے، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی،
40 سال بعد کرتا مصر سے چلا، آپ نے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، چرادر چاہے کنانش ندیدی۔ جب 40 سال پہلے یوسف کنان کے کنویں میں تھا، اس دن کیوں نہیں خوشبو سونگھی؟ سوال ہے نا۔ 40 سال بعد اتنے دور سے آپ کہہ رہے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ صبح یوسف گھر سے گیا تھا ابھی کنان کے کنویں میں، اور بیٹے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گئے، اس وقت آپ کو کیوں نہیں خوشبو آئی اور آپ کہتے نہیں کنویں میں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جواب، بگفت احوال ما بر کے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہاس، گہے بر تارہ میں بالا نشینم گئے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعقوب علیہ السلام کا جواب، فرمانے لگے احوال ما، ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ہمارے حالات آسمان کی بجلی کی طرح ہوتے ہیں۔ بجلی چمکتی ہے دنیا میں روشنی ہوتی ہے، نہیں چمکتی تو اندھیرا ہوتا ہے۔ ہم بھی وہی والی بجلی کا انتظار کرتے ہیں۔ گہے بر تارہ میں بالا نشینم، جب وہی کی بجلی چمکتی ہے ہم سدرۃ المنتہا سے اوپر کی خبر بھی بتا دیتے ہیں۔ گئے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی اپنے پاؤں کی پشت کے حالات سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ جی بتانے والا کون ہے؟ نہ بتائے تو کنان کی کنویں سے نہ بتائے، بتانے پہ آئے تو سینکڑوں میل کے فاصلے مصر سے جناب کرتا چلے، وہاں سے خوشبوئیں اٹھا دے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب سارا خاندان اکٹھا ہوا، چلو جی مصر چلیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سب مصر آ جاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام بھی بینا ہو گئے، اپنے سارے خاندان کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا آپ کے والد صاحب بھی آ رہے ہیں، والدہ صاحبہ بھی آ رہی ہیں، استقبال کے لیے مصر سے باہر آ گئے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اندر لے گئے اور کہنے لگے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، والد صاحب بڑے امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے۔ مصر کے اندر داخل ہو گئے، وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام تخت پر جا کر بیٹھے، ماں باپ کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اس وقت سجدہ تعظیمی کی رخصت تھی، سارے دربار والے یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدے کے لیے جھک گئے۔ جب سارے جھک گئے، بھائی بھی جھک گئے، ماں باپ بھی جھک گئے، جب سب نے سجدہ کیا تعظیم کا، یوسف علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، اے بابا وہ جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا جی آج اللہ نے وہ خواب پورا کر دیا ہے۔ ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، جب جیل سے نکالا مجھے اللہ نے، اور جیل سے نکالنے کے بعد تخت پر بٹھایا، اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جو شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی وہ پھوٹ بھی اللہ نے ختم کر دی، پھر بھائیوں کو بھی لے کر آیا، آج بھائی بھی مل گئے ہیں، ماں باپ بھی مل گیا ہے، حکومت بھی مل گئی ہے، الحمدللہ۔ اور چھوٹی سی بات یہاں پہ غور کریں، یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب نے مجھے نکالا جیل سے اور تخت پر بٹھایا، یہ نہیں کہہ رہے کہ کنویں سے نکالا، حالانکہ جیل تو بعد میں گئے تھے، پہلے تو کنویں میں گئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے کا جو واقعہ وہ تو کنویں والا تھا، کہنا تو یوں چاہیے تھا میرے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا اور تخت پر بٹھا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر یوں بات کرتے تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی، لہذا کنویں کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا، جیل کا ذکر کیا کہ جیل سے مجھے رب نے نکالا اور تخت پر بٹھایا، اور رہی بھائیوں والی بات وہ ساری شیطان پر ڈالی، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے کوئی گڑبڑ کر دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اب شیطان دفع ہو گیا ہے، ہم سارے بھائی اکٹھے ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم لڑ رہے ہیں نا مسلمان آپس میں، یہ شیطان نے پھوٹ ڈالی ہوئی ہے،
اللہ کرے شیطان دفع ہو جائے اور امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، بھائی سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ شیطان بڑا بے ایمان ہے، یہ لڑاتا ہے بھائیوں کو، انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ شیطان اتنا بے ایمان ہے، لڑاتا ہے بھائیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑاتا ہے، فروعی مسائل میں لڑاتا ہے، اور اتنی نفرتیں پھیلا دیتا ہے کہ جیسے یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کرنے پہ تیار ہو گئے، آج ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے پہ تیار ہو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا شیطانی چال ہے، اللہ اس سے نجات نصیب فرمائے۔ خیر بس آخری بات، رب قد آتیتنی من الملک، یہ تعبیر بتانے کے بعد اب فوراً رب کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اور کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، میرا کوئی کمال نہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں کا بھی بنانے والا، تو زمین کا بھی بنانے والا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی کار ساز ہے، تو میرا آخرت میں بھی کار ساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میری موت آئے تو مجھے اپنا نافرمان نہیں فرما بردار بنا کے مارنا، اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لینا۔ سارا واقعہ سنا کے آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری غیب کی خبر تھی، ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی، صدیوں پہلے واقعہ تھا، ہم نے آپ کو سنا دیا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب یوسف کے بھائی یوسف کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، میرے محبوب تو وہاں پہ موجود، ہاں ہر جگہ موجود نہیں نبی پاک، ما كنت لديهم، تو وہاں پہ نہیں تھا، ہم تھے اور ہم نے آپ کو یہ خبر پہنچائی۔ اور وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اتنا سچا اور سچا نصیحتوں والا واقعہ سن کر لوگ ایمان لے آئیں گے، اور میں نہیں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، میرے محبوب تو حرص بھی کرے پھر بھی اکثر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان تو وہی لائے گا جس کے دل میں سچی طلب ہوگی۔ اللہ میں سچی طلب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔